بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی ناوی ترکیب کے ساتھ حاضر ہوں۔ جملہ ہے احمقی حمارن، اس کی ناوی ترکیب اور ترجمہ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم اگر دیکھیں کہ احمق جو ہے یہ یہاں پر کیا ہے، احمقی جو ہے یہ کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے؟ تو اگر وزن کی بات کی جائے تو یہ وزن اسم میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے۔ فعل میں کس طرح کہ باب افعال کا ماضی اس کا وزن بھی یہ ہوتا ہے افعالہ، لیکن اس کا جو لام کلمہ ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مبنی ہے، مبنی بر فتح ہے، تو یہاں پر کسرہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ماضی کا آخر نہیں بدلتا وہ مبنی ہونے کی وجہ سے۔ پھر اگر بات کی جائے مضارع کے اندر، مجرد کے مضارع کے اندر علم یا علم کا وزن یہ آ جاتا ہے، یعنی جس کا ماضی مضارع کے اندر مفتوح العین ہو، لیکن اس میں بھی پھر ضمہ اور فتح تو آ جاتا ہے لیکن کسرہ نہیں آتا کسی صورت میں بھی، کیونکہ فعل کا جو تیسرا اعراب ہوتا ہے وہ اس کی حالت جزمی ہوتی ہے، نہ کہ حالت جری۔ تو فعل میں جب ہمیں یہ نہیں ملا تو اسماء میں اگر بات کی جائے تو اسماء میں یہ اس میں تفصیل کا وزن آ جاتا ہے، صفت مشبہ آ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اس میں کوئی پیچھے ایسا کوئی عامل نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا وجہ یہ ہے کہ اس میں تفصیل کی اگر بات کی جائے تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، تو اس کی حالت جری بھی فتح کے ساتھ آتی ہے، تو اس میں تو کسرہ آیا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ اسم بھی نہیں ہے اور فعل بھی نہیں ہے۔ تو پھر اگر غور کیا جائے تو پھر ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ دو کلمے ہیں۔ پھر اگر بات کی جائے کہ دو کلمے ہوں تو پھر کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اسم یا فعل اس کا صرف ایک کلمہ رہ جاتا ہو، ایک حرف ہو صرف اس کا، یا اس کے صرف دو حرف ہوں؟ تو اسماء کے اندر تو دو حرف ہوتے ہیں لیکن افعال کے اندر ایک حرف بھی ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں۔ حقیقت میں تو تین حرف سے کم نہیں ہوتا کوئی بھی کلمہ، لیکن تغیر سے یعنی قوانین کی وجہ سے ایک حرف بھی ہو جاتا ہے، جیسے والی یلی باب سے لی امر آتا ہے تو اس کے آخر میں کاف آیا ہوا ہے، یعنی کی ہے نا۔ تو اس سے غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وقع یقی بھی ایک باب ہے تو اس کا امر کی آتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کی جو ہے نا یہ امر کا صیغہ ہے۔ تو پیچھے اگر دیکھا جائے تو پیچھے پھر بچتا ہے احما، تو اب احما ہے تو یہ تو کوئی اب چیز نہیں نظر آ رہا کہ یہ اسے ہم کیا بنائیں۔ تو پھر اس میں اگر ہم دال کو حذف مان لیں تو بن جائے گا احمدو کی حمارن۔ تو پھر ہے کہ دال کو ہم نے حذف کیسے مانا کہ دال اس طرح کس میں حذف ہو سکتا ہے اسم کے اندر؟ تو وہ اس اسماء کے اندر اس طرح کا حذف ہوتا ہے منادہ کے اندر، کہ اس کی جب ترخیم کی جائے تو اس میں آخر حرف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پھر ہے کہ یہاں پر تو پیچھے کوئی حرف ندا ہے ہی نہیں، ہم اس کو منادہ کیسے بنائیں؟ تو پھر اس میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک صورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی قرینہ پایا جائے۔ تو یہاں پر کوئی قرینہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی قرینہ ہے، قرینے کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا، تو گویا کہ اس کی اصل عبارت تھی یا احمدو کی حمارن، تو قرینے کی وجہ سے یا کو حذف کر دیا گیا۔ تو قرینہ اب کیا ہے وہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد بن گیا احمدو کی حمار، تو جب یہ عبارت رہ گئی تو پھر احمدو میں ترخیم کی گئی، دال کو حذف کر دیا تو بن گیا احما کی حمارن، تو پھر احما کی کو اکٹھا لکھا تو بن گیا احما کی حمارن۔ تو اس طرح یہ عبارت بنی۔ اب اس کو ہم نے کھول لیا ہے، حل کر لیا ہے، تو اب ہمارے سامنے نہ تو اس کا ترجمہ مشکل ہے نہ اس کی ترکیب مشکل ہے۔ یا احمد کی حمارن اس کی ترکیب ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس کی ناوی ترکیب یہ ہوگی یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے یا دعوت فعل کے، جامع الغمود جو کہ کافیہ کی شرح ہے وہ کہتے ہیں کہ دعوت فعل نکالنا یہاں پر زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال مشہور یہی ہے کہ یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے۔ ادعو فعل مضارع ہے، اس کے اندر آنا ضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، احمدو اس کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اس کے بعد کی حمارن
یہ الگ جملہ ہوگا۔ تو کی جو ہے نا یہ فعل ہے، فعل امر ہے، صیغہ ہے واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معلوم، ثلاثی مجرد، لفیف مفروق، اسباب وقایع کی۔ اس کے اندر ان تضمیر وجوباً مستتر اس کا فاعل، حمارن اس کا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اب میں نے کہا تھا کہ یہاں پر حرف ندا کو حذف کیا گیا ہے قرینہ کی وجہ سے، تو ایک سوال یہ باقی کہ وہ قرینہ کیا ہے، اور دوسرا یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اس کی میں ترکیب کروں گا اور ساتھ ترجمہ کروں گا۔ تو ترکیب تو میں نے کر دی، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ تو یا احمد کی حمارن کا ترجمہ ہے اے احمد، اے احمد تو بچ گدے سے، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اب جو ایک سوال ہمارا رہتا ہے کہ یہاں پر قرینہ کون سا ہے، اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر قرینہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے یا کو حذف کیا گیا، کہ اگر ہم اس کو ایسے رہنے دیں کہ جب ہم نے وہ دال کو واپس لے آئے تو پھر عبارت ہماری بنی تھی احمد کی حمارن۔ اگر اس عبارت کو ایسے ہی رہنے دیں اور حرف ندا کو نہ نکالیں تو پھر اس کی ترکیب کچھ اس طرح ہوگی کہ احمد کو ہم مبتدا بنائیں گے، کیونکہ اس میں معرفہ ہے تو شروع میں آئے تو وہ مبتدا بنتا ہے، تو اس کو ہم مبتدا بنا لیں گے۔ تو بعد میں جو کی حمار ہے یہ الگ جملہ ہو جائے گا، تو یہ جملہ بن کر اس نے اس کی خبر بننا ہے، جبکہ مبتدا کی جو خبر جملہ اگر ہو تو وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، جملہ انشائیہ خبر نہیں بنتا، اگر بنے بھی تو وہ بھی کسی تعویل کے ساتھ ہی بنتا ہے، ڈائریکٹ نہیں بنتا۔ تو یہاں پر یہی قرینہ ہے کہ جب احمد کو مبتدا بنائیں تو خرابی لازم آتی ہے، کہ خرابی یہ لازم آتی ہے کہ خبر جو ہے وہ جملہ انشائیہ بن رہی ہے، تو یہ خرابی ہے بہت بڑی۔ تو اس وجہ سے پتہ چلا کہ احمد کے پیچھے حرف ندا معذوف ہے، حرف ندا کو یہاں پر قرینے کی وجہ سے حذف کیا گیا، اور قرینہ یہی ہے کہ یہ جو خرابی لازم آتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر پتہ چلا کہ اصل میں عبارت تھی یا احمد کی حمارن۔ تو جب ہم نے یا احمد کی حمار مان لیا تو اب ترکیب بھی ہم نے کر لی، ترجمہ بھی کر لیا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ختم ہوئی، انشاءاللہ اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔